نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم فقهنا في الدين إلهي آمين ثم آمين إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں یہاں پر O Muhammad sallallahu alaihi wasallam, we have sent revelations to you just as we sent to Nuh and the prophets who came after him. اور یہاں بڑے بڑے انبیاء کا نام لیا گیا ہے جو سبحان اللہ انبیاء کا قافلہ ہے نا، یہ قافلہ پیغمبروں کا شروع سے آخر تک جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اینڈ ہوتا ہے، اور بہت جو prominent prophets of اللہ ہیں ان کے یہاں پر نام لیے جا رہے ہیں. The Quran mentions some 25 prophets of Allah, but our hadiths tell us there are many whom we don't know about, and also the Quran tells us, we'll come to that ayat in a bit. O Muhammad sallallahu alaihi wasallam, we have sent revelations to you just as we sent to Nuh and the prophets who came after him. We also sent revelations to Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yaqub, his descendants, Isa, Ayub, Yunus, Harun, and Sulaiman, and to Dawood we gave the Psalms, the Zabur, alayhimus salam. اللہ سبحانہ و تعالیٰ انبیاء اور رسول کے نام لے رہے ہیں یہاں پر، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر زبور کا بھی ذکر کرتے ہیں. داؤد علیہ السلام کا ہم پڑھ چکے ہیں کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد پڑھا کرتے تھے، دعائیں تھیں ان کی بہت خوبصورت. ان کی کمپائلیشن جب ان کو جمع کیا گیا تھا تو اسے زبور کہا جاتا ہے. تو یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے نام لے رہے ہیں. اگلی آیت میں ایک بڑی پیاری بات ہے جو اکثر مس ہو جاتی ہے، وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا. Revelations were also sent to those Rasuls whom we have already mentioned to you, as in mentioned to Muhammad sallallahu alaihi wasallam in the Quran, and to those whose names we have not mentioned. Lam naqsushum alayk, to you. To Musa علیہ السلام اللہ spoke directly. یہ بات ایک تو پہلی ایک بات کہ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے ڈائریکٹلی بات کی تھی، یہ آیت 164 کنفرم کرتی ہے ڈائریکٹلی. ٹھیک ہے جی. اچھا یہ حصہ ضرور ہائی لائٹ کیجئے، وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ، اور یہ حصہ ہمیں بتا رہا ہے and which is very important if you think about it. There are many prophets of Allah who are not known, not mentioned, nameless, گمنام. ہسٹری میں کہیں ان کے نام بھی نہیں آتے. رب کے نزدیک وہ کتنے پریشس ہیں. یہ اپوزٹ ہے جو ایک ایٹیٹیوڈ منافق کا ہے کہ وہ معاشرے میں اپنا نام بنانا چاہتا ہے، نام بنانا چاہتا ہے، نام بتانا چاہتا ہے. اور یہ جو سستی شہرت ہے یہ خطرناک خواہش ہے نا، that I will go to any extent to be known in this dunya, to be recognized and praised by people, to get validation by people. یہاں اتنی امیزنگ بات ہے کہ کتنے prophets of Allah ہیں جن کے نام ہمیں پتہ بھی نہیں ہے. اور یہاں سے ہم یہ سیکھتے ہیں کہ اللہ کے قرب اور اللہ کی رضا پانے والے لوگ ہمیشہ وہ نہیں ہوتے جو دنیا میں بہت زیادہ مشہور ہوتے ہیں. ہمیں اپنی نیتوں پر جب ہم نیکیاں کریں ضرور دیکھنا چاہیے کہ ہم کوئی بھی نیکی کس لیے کرتے ہیں. کیا ہم اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، یا ہم اس لیے کرتے ہیں کہ میں پہچانا جاؤں، میں جانا جاؤں. ابن ماجہ کی حدیث یہاں پر دیکھتے ہیں.
It was narrated from Muaz ibn Jabal that the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said, Shall I not tell you about the kings of paradise? क्या मैं तुम्हें जन्नत के सरदारों या बादशाहों के बारे में ना बताऊं? और ये माज को कह रहे हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. I said yes. माज ने कहा जी. He said, a weak and oppressed man who wears tattered clothes and is not paid any heed. If he swears an oath by Allah, Allah fulfills it. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, कमजोर मजलूम इंसान जो फटे हुए कपड़े पहनता है और कोई उसकी तरफ तवज्जो नहीं करता, मगर अगर वो अल्लाह का नाम लेके कोई कसम खा ले तो अल्लाह उसकी कसम पूरी करेगा. हम लोग किन ख्यालों में होते हैं ना, लोगों को किन बेसिस पे जज करते हैं. कई दफा the most unexpected of people would be very 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 close to Allah. So tread gently with humility. वो जो हमें बताया गया ना, वइबादुर रहमानी यमशूना अलल अर्दी हौना. इसलिए किब्र का ऑपोजिट है आजिजी. आजिजी के साथ चलना चाहिए. अल्लाह सुब्हानहु व तआला आगे क्या इरशाद फरमा रहे हैं, रसूलन मुबश्शिरीन व मुनज़िरीन लिअल्ला यकून लिन्नासि अलल्लाहि हुज्जतुन बअद ar-rusul व कान अल्लाहु अज़ीज़न हकीमा. All these Rasuls conveyed good news to mankind. Whether they were mentioned in the Quran or not, whether they have been spoken about or not, whether we know their names or not, all these Rasuls conveyed good news to mankind and admonished them. तो रसूलों के काम में दोनों चीजें शामिल हैं, और ये चीज हाईलाइट करने की जरूरत है, खुशखबरी देना और डराना. ये दोनों ही चीजें बहुत अहम हैं, और ये कॉम्बिनेशन है, ये बैलेंस है हमारे दीन का. तकवा इज ऑल्सो बिटवीन होप एंड फियर. होप इन द मर्सी ऑफ अल्लाह एंड फियर इन द डिस्प्लेजर ऑफ अल्लाह एंड द पनिशमेंट ऑफ अल्लाह. In answerability, in accountability, knowing that accountability exists in आखिरा. जन्नत और जहन्नुम की कॉम्बिनेशन से आखिरा का हमें बताया गया ना, जो नैरेटिव कुरान हमें बताता है. तो मुबश्शिरीन और मुनज़िरीन खुशखबरी भी देते थे, डराते भी थे. अगर आज हम बहैसियत मोमिनीन सिर्फ खुशखबरी चाहें, हम कहें नहीं मुझे सिर्फ गुड न्यूज चाहिए, मुझे सिर्फ उनसे कुरान सीखना है जो बस मीठी बातें बताते हैं, तो वो ठीक नहीं होगा. इसलिए जरूरी है कि हम जाने कि किस वक्त क्या चीज हो रही है, कहाँ कुरान की कौन सी आयत मुझे खुशखबरी दे रही है, कहाँ मुझे डरा रही है, और मैं दोनों को एक्सेप्ट करूं. जहाँ खुशखबरी दी जा रही है तो मैं वो वाले अमल करूं, जहाँ डराया जा रहा है तो मैं उन अमाल से बचूं. हुज्जतुम बादर रुसुल व कान अल्लाहु अजीजन हकीमा. After conveying the message through the Rasuls, people should have no excuse to plead against Allah. Allah is mighty and wise. لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا. But Allah bears witness, as in people may believe or may not believe it, but Allah bears witness. لَكِنَّ اللَّهُ يَشْهَدُ. लोग माने ना माने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन अल्लाह इसका गवाह है. और आप सोचिए कितनी स्ट्रांग आयत है, जिस चीज का अल्लाह गवाह हो जाए उसे किसी और की गवाही की क्या जरूरत. But Allah bears witness that He has sent to you, O Muhammad sallallahu alaihi wasallam, He has sent with His own knowledge. यानी जो इल्म नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ उतारा गया, जो इल्म दिया गया, जो वही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ उतरी है, अल्लाह ने अपने इल्म से उतारी है. और फरिश्ते गवाह हैं, और अल्लाह की गवाही काफी है. वकफा बिल्लाहि शहीदा. Though only Allah's testimony is insufficient, nonetheless, even the angels are bearing testimony on it. फरिश्ते भी गवाह हैं. वैसे तो अल्लाह की गवाही काफी है. यानी नबी सल्लल्लाहु की तरफ जो भेजा गया, यानी ये कुरान, और एक वही मतलून है और एक वही गैर मतलून है ना. एक वही वो है जिसकी तिलावत की जाती है, जो कुरान की शक्ल में हमारे हाथ में, और एक वो नॉलेज है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ आई वही की शक्ल में. क्योंकि कुरान ने हमें बताया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मर्जी से नहीं कुछ कहते. दोनों पर बिलीफ रखना. अल्लाह ताला कह रहे हैं
لیکن اللہ اس کا گواہ ہے جو اس نے تمہاری طرف اتارا، وہ اس نے اپنے علم سے اتارا ہے، اور فرشتے گواہ ہیں، اور اللہ کی گواہی کافی ہے. So this Quran is actually from Allah's ilm. Source is wahi and nothing else. إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا ضَلَالًا بَعِيدًا. Those who reject faith and hinder others from the path of Allah have indeed strayed far from the path. سب سے بڑا مسئلہ یہ خود بھی غلط راہ پر ہونا اور دوسروں کو بھی اس راہ سے، یعنی حق کی راہ سے ہٹانے کی، اللہ کی راہ سے ہٹانے کی کوشش کرنا. بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے دھوکا، بے شک وہ دور کی گمراہی میں جا پڑے ہیں. So in Medina, the ulama of the Yahud wanted their monopoly to last. They stopped people from following Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. جبکہ دیکھیں پچھلی ہی آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ حق کیا ہے. ان الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا الا طريق جهنم خالدين فيها ابدا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا. یہ دو آیات ہم سے کیا کہہ رہی ہیں؟ Surely Allah will neither forgive those who reject faith and act unjustly, nor guide them to any way. اللہ سبحانہ وتعالی نہ تو انہیں معاف کرے گا جنہوں نے کفر کیا اور جنہوں نے ظلم کیا، انہیں کسی راہ کی طرف اللہ سبحانہ وتعالی ہدایت نہ دیں گے. ایک ہی راستے کی طرف یہ لوگ جا رہے ہیں، اللہ طریقہ جہنم. ایک راستہ ہے جی صراط مستقیم، ٹھیک ہے. کئی لفظ آتے ہیں قرآن پاک میں راستوں کے لیے. صراط بڑا چوڑا راستہ ہے. The word صراط doesn't even have a plural. سبیل کا لفظ ہے جو چھوٹے راستے ہیں جو کہ جا کر جڑتے ہیں بڑے راستے سے. ہمارے اس پلیٹ فارم کا نام سبل بھی اسی سے انسپائر ہو کے رکھا گیا ہے. طریق بھی ایک راستہ ہے. اللہ طریقہ جہنم یہاں پہ کہا جا رہا ہے. ان کو کوئی راستہ نہیں ملے گا حق کی طرف مگر جہنم کی طرف جانے والا راستہ. طریق کا لفظ مادی اور غیر مادی دونوں طرح کے راستوں کے لیے آتا ہے. مٹیریل اور نان مٹیریل، ٹینجیبل اور انٹینجیبل پاتھس، بوتھ آر طریق. تو کہا جا رہا ہے کہ یہ جو راستہ اختیار کر رہے ہیں اس کی تو ڈیسٹینیشن ہے. This path is going to take them to hell, other than the path of hell, wherein they will live forever, and this is easy for Allah. وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا. اگر انہیں لگ رہا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے مشکل ہے تو یہ غلط سوچ رہے ہیں. مگر جہنم کے راستے جس میں یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، یعنی جہنم میں ہمیشہ رہیں گے، اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے. اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ اپنے بندوں کو جہنم میں ڈالیں کیونکہ پیچھے گزرا ہے. اللہ تمہیں سزا دے کے کیا کرے گا؟ جو پچھلی جز کی آخری آیت تھی جو ہم نے کی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا؟ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم. اگر تم شکر کرو اور ایمان لاؤ تو رب تمہیں عذاب کیوں دے گا؟ لیکن جب جانتے بوجھتے، اور یاد رکھیں یہ علماء تھے، these were people of the book. They knew the facts. They had recognized the truth. Yet to maintain their status in society, they did not believe in Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. That is why this is the path they have chosen, and they will end up in hell. And this is very easy for Allah subhanahu wa ta'ala to do. Now over here again the entire humanity being addressed as we are moving towards the end of the surah. آیا نمبر 170. اگین الذین آمنو کے بجائے یا ایھا الناس کہا جا رہا ہے. یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم فآمنوا خیرا لکم. O mankind, the Rasul has brought you the truth from your Rabb, so believe in it. It is for your own benefit. یہاں انسانیت کو اسلام کی دعوت دی جا رہی ہے. یہ دعوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، قرآن نے دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ دعوت ان کی امت نے آگے پہنچانی ہے. ہمیں یہ بتا دیا گیا ہے امت اگر خود ہی نہیں جانے گی تو یہ دعوت آگے کیسے پہنچائے گی؟
یا ایہا الناس قد جاءکم الرسول بالحق، یہ جو رسول آیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم حق کے ساتھ آئے ہیں، تمہارے رب کی طرف سے آئے ہیں جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، تو ایمان لے آؤ، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ وَإِن تَكْفُرُوا، اگر تم نہیں مانتے، اگر تم کفر کرتے ہو، if you disbelieve، فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ Then you should know that to Allah belongs all that is in the heavens and in the earth. Allah is the knowledgeable and wise. اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پر بتا رہے ہیں کہ اگر تم نہیں مانتے تو اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ اللہ is self-sufficient, does not need you. And whatever is in the heavens and in the earth، جو کچھ آسمان و زمین میں وہ اللہ کا ہے۔ اللہ علم والا اور حکمت والا ہے۔ تو مانو تو تمہارا اپنا فائدہ، نہ مانو تو رب کا کوئی نقصان نہیں۔ یہ بات یہاں پر بتائی جا رہی ہے۔ ہم جب بھی کوئی نیکی کریں نا، رمضان کا مہینہ ہے، اب انشاءاللہ آخری عشرہ آ رہا ہے، ہماری عبادت ہوگی، ایک چیز خود کو بار بار یاد دلانے کی ضرورت ہے، اس کا فائدہ مجھے ہی ہے، اس کا فائدہ مجھے ہی ہے۔ I will benefit from being on the path of Allah. If I'm studying the Quran, the benefit is for me, for my dunya and for my akhirah. If I'm praying, this makes me stronger inside, makes my faith stronger, makes me stronger, connects me to Allah subhanahu wa ta'ala. اس سب میں میرا فائدہ ہے۔ ہم کئی دفعہ قرآن کی تعلیم کے لیے ٹائم نہیں پاتے، ہم عبادت کے لیے نہیں ٹائم پاتے۔ We have to be، اس چیز میں تھوڑا سا سیلفش ہونے کی ضرورت ہے، اپنے فائدے کے لیے ٹائم نکالیں، کیونکہ اس کا فائدہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں فائدہ تمہیں ہی ہوگا۔ یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا اللہ الا الحق، اے اہل کتاب تم اپنے دین میں غلو نہ کرو اور نہ تم کہو اللہ کے بارے میں مگر حق۔ ٹھیک ہے، پہلے یہ پورشن دیکھ لیتے ہیں۔ O people of the book, do not transgress the limits of your religion. Speak nothing but the truth about Allah. یہاں پر ایک لفظ آیا ہے جی، لا تغلو فی دینکم، غلو، غلو نہیں غلو۔ میری استاذہ نے یہ بتایا تھا، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے اور انہیں اجر عطا فرمائے، کہ غلو نہیں کہنا، غلو کہنا ہے، ٹھیک ہے؟ Because it's an important concept and it literally means to exceed, to exaggerate, to go to extremes. اپنے دین میں extremes پہ مت جاؤ۔ So we learn from here Islam is the religion of balance, of the center path. ایکسٹریمزم کی تو گنجائش ہی نہیں۔ ہاں اگر دین کے فنڈامنٹلز پر کوئی عمل کر رہا ہو، اس کو لوگ کہیں کہ یہ ایکسٹریمسٹ ہو گیا، تو اب اس کا تو کچھ نہیں کر سکتے کہ لوگ ایسے سمجھ رہے ہیں۔ بٹ یہاں پر یہ سمجھ لیجئے کہ غلو کیا ہے، دین میں غلو نہ کرنا۔ انسانوں کی کمزوری ہوتی ہے نا کہ جب کوئی انیوژل چیز نظر آتی ہے تو بجائے چیز کو ریئلسٹکلی دیکھنے کے یا پریکٹیکلی دیکھنے کے ایگزیجریٹ کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ سب سے زیادہ مثلاً ہمارے دین میں غلوب ہوا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے بہت غلوب ہوتا ہے، نیک لوگوں کے حوالے سے، اور آپ دیکھیں گے غلوب بہت جگہ شرک کا راستہ کھولتا ہے۔ اچھا اگر میں اور آپ دیکھیں کرسچنز کے حوالے سے، نصارہ کے حوالے سے، so their examples of غلوب have been calling عیسیٰ علیہ السلام the son of God، ان کو تین کا تیسرا کہنا، ٹرینٹی، یہ ساری چیزیں، اور ایگزیجریشن جب تعریف میں بھی کی جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف تو قرآن نے فرمائی، اللہ نے فرمائی ہے، شاہد، مبشر، نذیر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے نام، سراج منیرہ، رحمت للعالمین، ان کی اسوہ کو اسوۃ حسنہ کہا گیا، مگر عقیدہ صحیح رکھنا ہے، ان کی تعریف میں حد سے زیادہ نہیں گزر جانا۔ تو غلف سے یہاں ہمیں منع کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں، انما المسیح عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ۔ اب ہم بتایا جا رہا ہے کہ صحیح بلیف کیا ہونا چاہیے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں۔ بے شک مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام
اللہ کے رسول تھے اور اللہ کا کلمہ تھے. کلمتہ کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اللہ کا کلمہ کن. ٹھیک ہے، یعنی اللہ نے کہا اور وہ بغیر باپ کے ہو گئے. اللہ کے حکم سے اس دنیا میں آئے، اللہ کے رسول تھے. ہی از ویری اسپیشل. اور بہت امیزنگ میریکلز عیسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے تھے. اس سے بڑا میریکل کیا نظر آئے گا کہ مردے کو زندہ کرتے تھے، ہاتھ سے چھو کر بیمار کو شفا مل جاتی تھی اگر وہ ہاتھ سے چھوتے تھے. ہوتا سب اللہ کے حکم سے تھا. ہمیں وہ بات یاد رکھنی ہے، وما رمیتا اذ رمیتا وما کن اللہ رما. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا تھا کہ آپ نے مٹی نہیں پھینکی تھی کفار کی طرف، اللہ نے پھینکی تھی. تو کرنے والا پیچھے سب اللہ ہوتا ہے، ہم ٹولز ہوتے ہیں. اور انبیاء اور رسول بھی علیہم السلام ٹولز تھے. تو اللہ کے رسول تھے، اللہ کا کلمہ تھے. The Messiah, Isa alayhi salam, the son of Maryam alayhi salam, was no more than a Rasul of Allah, and his word be, which he bestowed on Maryam, alqaha ila Maryam, wa ruhum minhu, and a spirit from him, which took the shape of a child in her womb. یعنی اللہ کی طرف سے روح تھے، روح اللہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا اور وہ اس دنیا میں آئے اپنے تمام میریکلز کے ساتھ. پیدا ہوا وہ بچہ اپنی ماں کی سپورٹ میں اگینسٹ دا سلینڈر اگینسٹ مریم علیہ السلام بول رہا ہے. میریکل اپون میریکل اپون میریکل. فآمنوا باللہ ورسلہ ولا تقولوا ثلاثہ. اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہے ہیں so believe in Allah and his Rasuls and do not say three. Maybe a good time to remind ourselves not also to say Merry Christmas. وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةً. یہ نہ کہو تین. انتہو خیر لکم. پیچھے کہا گیا نا اگر بلیو کرو گے وہ تمہارے لیے بہتر ہے. ہاں، فَآمِنُوا خَيْرًا لَكُمْ. اور یہاں پر ہے انتہو خیر لکم. اگر تم اس رویے سے، شرک کے رویے سے باز آ جاتے ہو، یہ تمہارے لیے ہی بہتر ہے. This is what is going to be in your favor. إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهٌ وَاحِدٌ. Indeed, Allah is the only God. لا الہ الا اللہ دوبارہ یاد دلایا جا رہا ہے. بے شک اللہ، صرف اللہ وہی ایک الہ ہے. سبحانہ، پاک ہے وہ، ان یکون لہ ولد، کہ اس کا کوئی بچہ ہو. He is far above from the need of having a son, a child. یہ تو انسانوں کی ضرورت ہوتی ہے نا کہ ہم اولاد چاہتے ہیں تاکہ ہماری کنٹینیوٹی ہو. اللہ سبحانہ و تعالی کو تو ضرورت نہیں ہے. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض. To him belongs all that is in the heavens and in the earth. جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے وہ اللہ کے لیے ہے. کفا باللہ وکیلا. اللہ alone is sufficient for protection. اللہ ہی کارساز کافی ہے. تم دوسروں کو اللہ کی جگہ کیوں دے رہے ہو؟ غلوب جی بہت امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے. چاہے کسی رسول کی شان میں، چاہے کسی نیک ولی اللہ کی شان میں، چاہے کسی شیخ یا استاد کی شان میں، حد سے بڑھنا انسان کو شرک کے قریب لے جاتا ہے، شخصیت پرستی کے قریب لے جاتا ہے. اس کے اپوزٹ ایک جو رویہ ہمیں نظر آتا ہے اور اس کو بریفلی مینشن کروں گی، وہ ہے لا ادری والا رویہ. اور لا ادری والا رویہ کیا ہے؟ میں نہیں جانتا. اور یہ ظاہر ہے انبیاء علیہ السلام کے کانٹیکس میں یہ بات نہیں کہہ رہی ہوں. میں بات کر رہی ہوں کہ جنرلی کئی دفعہ جو ہم دوسری شخصیات کے سلسلے میں غلوف کرتے ہیں، کوئی ولی اللہ، کوئی اللہ کے نیک بندے، کوئی صوفی سینٹس ہیں، پھر وہ شاعری. بی ویری کیئرفل with the lyrics of a qawwali or the lyrics of a naat, or these are things we have to be careful about. ایکچولی جو پریکٹیکلی فالوئنگ ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یا نیک لوگوں کی، وہ بہت پریگمیٹک ہے. وہ ایک پریکٹیکل اپروچ ہے، اس میں عمل کا دخل زیادہ ہے.
صرف بیٹھ کے تعریف میں سر دھننے سے کام نہیں بنتا. اب جو نیک لوگ گزرے ہیں ہمارے چار ائمہ جو اہل السنہ والجماعہ کے، اس میں امام شافعی کا نام بہت بڑا ہے. وہ یہ قصہ سناتے ہیں امام مالک کے بارے میں. who's another one of the ائمہ. so the four حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، the four schools of thought in سنی مذہب. اس میں امام شافعی یہ قصہ سنا رہے ہیں امام مالک کے بارے میں. Imam Shafi'i narrates that a delegation came to Medina with 48 difficult questions and presented them to Imam Malik. مدینہ ایک آتا ہے قافلہ یا ایک ڈیلیگیشن، اور وہ آ کر امام مالک کے سامنے 48 بہت مشکل سوال رکھتا ہے، فقہ کے حوالے سے، ظاہر ہے دین کے حوالے سے. He answered 16 of them. انہوں نے 16 کا جواب دیا. To the other 32 he said he did not know the answers. انہوں نے باقی 32 کا کہا میں جواب نہیں جانتا، لا ادری. One of his students said, "Oh Imam, these people have come from so far to ask the Imam of Medina. How can I tell them you do not know?" کہ دور سے لوگ جواب لینے امام مدینہ کے پاس آئے، میں کیسے بولوں نہیں پتا. So Imam Malik repeated, "Tell them Malik does not know." And he saw no fault in doing so. غلوف کیا ہوتا ہے؟ میرا استاد سب جانتا ہے، وہ ہر چیز کا جواب دے سکتا ہے. نعوذ باللہ شخصیت پرستی کے قریب ہم جانا شروع ہو جاتے ہیں. ابن مسعود اور ابن عباس اٹس بین رپورٹڈ دیٹ دے بوتھ سیڈ، اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو دو عبداللہ قرآن میں بہت مشہور ہیں، تو عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن عباس، they both have said if a person issues a fatwa and answers every question as if he knows everything, this is a sign that he is mad. وہ کہتے ہیں اس کی عقل میں فطور ہے اگر وہ کوئی فتویٰ دیتا ہے اور وہ ہر سوال کا جواب دیتا ہے. علم والے کی پہچان یہی ہے کہ وہ یہ کہہ سکے کہ میں نہیں جانتا. تو ہمیں بھی یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ جب کسی کی حد سے زیادہ تعریف کریں، غلوف کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آف کورس واز این ایکسیپشن، کیونکہ ان کو وحی کے ذریعے تمام چیز دی جا رہی تھی. نند لیس ہمیں قرآن نے کئی دفعہ بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بشر تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کئی جگہوں پر کہتے تھے، جیسے ہم نے دیکھا کہ اگر ایک somebody سلور ٹنگڈ، بڑی چرب زبانی سے کام لیتا ہے، تو جو منافق والا واقعہ ہم نے سورۃ النساء ہی میں دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹلٹ ہو رہے تھے اس شخص کی بات بلیو کرنے پہ. تو غیب کا بھی علم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اتنا ہی دیا گیا تھا جتنا اللہ کی مرضی تھی. اس لیے ایگزیجریٹڈ تعریف کرنا، مبالغہ آرائی، some people just, it's very lyrical and beautiful in terms of literature, but talking just in hyperbole، بہت ایڈجیکٹیوز استعمال کرنا، تعریف بھی ایک دوسرے کی کرنا، بہت زیادہ اونچی اونچی باتیں، اس سے اجتناب کرنا چاہیے. مومن پریکٹیکلی دیکھتا ہے، دلیل کی بنیاد پر بات کرتا ہے، اور یہ علم کے راسخ ہونے کی نشانی ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ان میں سے بنائے جن کا علم راسخ ہوتا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.